اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر آخرت اختیار کیا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ ان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو محبت اور اخلاص تھا وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف لائے تو وہ سر کے درد سے بے قرار تھیں اور کراہ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا۔ تو حضرت عائشہ بے تکلفانہ لہجے میں بولیں کہ یا رسول اللہ، یہ شاید اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اس حجرہ میں کوئی نئی بیوی بیاہ کرائے۔ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر آپ صاحب فراش ہو گئے۔ ان حالات میں بھی بیویوں کی خاطرداری منظور تھی۔ حسب دستور ایک ایک روز ایک حجرہ میں قیام فرما رہتے، لیکن ہر روز استفسار ہوتا کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ تو تمام ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں قیام رہے۔ سب نے اجازت دے دی۔ اس وقت سے آخری زندگی تک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں قیام فرما رہے۔ اس خواہش کا سبب شاید حضرت عائشہ کی محبت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری کمال، عقل، قوت حافظہ، سرعت فہم اور اتحاد فکر عطا فرمایا تھا۔ عجب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کے آخری اقوال اور افعال کا بھی ایک ایک حرف دنیا میں محفوظ رہے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے متعلق اکثر صحیح حالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعہ امت تک پہنچے۔ روز بروز مرض کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مسجد میں امامت کے لیے بھی آپ تشریف نہ لے جا سکے۔ تمام بیویاں تیمارداری میں مصروف تھیں۔ کچھ دعائیں تھیں جن کو پڑھ کر آپ بیمار کو دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی دعائیں پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتی تھیں۔ صبح کی نماز میں لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ کئی دفعہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے۔ آخر حکم دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر جو شخص کھڑا ہوگا تو لوگ اس کو منحوس سمجھیں گے، اس لیے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب ہیں، ان سے یہ کام نہ بن آئے گا، وہ رو دیں گے، کسی اور کو حکم ہو۔ لیکن آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عرض کرو۔ انہوں نے عرض کی تو فرمایا، تم یوسف والیاں ہو، کہہ دو کہ ابوبکر امامت کریں۔ چنانچہ انہوں نے امامت کی۔ آپ علالت سے پہلے کچھ اشرفیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا کر بھول گئے تھے۔ اس وقت یاد آیا، فرمایا کہ عائشہ، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ ان کو اللہ کی راہ میں صرف کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ چنانچہ اسی وقت وہ اشرفیاں خیرات کر دی گئیں۔ اب وقت آخر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھی تھیں۔ آپ ان کے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن مسواک لیے اندر آئے۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مسواک لے کر اپنے دانت سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح اور تندرست آدمی کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ کہا کرتی تھیں کہ تمام بیویوں میں مجھ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری وقت میں بھی میرا جوٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تندرستی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ فوراً دست مبارک کھینچ لیا اور فرمایا، اللہم اغفر لی وجعلنی مع الرفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو مرتے وقت دنیاوی اور آخری زندگی میں سے ایک کے قبول کا اختیار دیا جاتا ہے۔
ان الفاظ کو سن کر میں چونک پڑی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کنارہ کشی ہی قبول کی، تاہم وہ ابھی کم سن تھی، کسی کو ابھی تک آنکھ سے مرتے نہیں دیکھا تھا۔ اب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنبھالے بیٹھی تھیں۔ کہتی ہیں کہ دفتن مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا بوجھ معلوم ہوا، آنکھوں کی طرف دیکھا تو پھٹ گئی تھی، آہستہ سے سر اقدس تکیہ پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ مرنے کے بعد انہی کے حجرہ کو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کمرے کے ایک گوشہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے حجرہ میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے ہیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حجرہ میں مدفون ہوئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، ان 3 چاند میں سے ایک یہ ہے اور یہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ 2 پچھلے چاند صدیق اکبر اور فاروق اعظم تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیوہ تھیں اور اسی عالم میں انہوں نے عمر کے 40 مرحلے طے کیے۔ جب تک زندہ رہیں اس مزار اقدس کی مجاور رہیں، قبر نبوی کے پاس ہی سوتی تھیں۔ ایک دن آپ کو خواب میں دیکھا، اس دن سے وہاں سونا چھوڑ دیا۔ 13 برس یعنی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون نہیں ہوئے تھے، حضرت عائشہ بے حجاب وہاں آتی جاتی تھیں، کیونکہ ایک شوہر تھا اور دوسرا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد فرماتی تھی کہ اب وہاں جاتے ہوئے حجاب آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔